ہیں اب کی بار پھر کیا کہتے ہیں کہ میں وہی ہوں جسے نہ کھانے کے آداب آتے ہیں، جسے نہ کلام کرنے کے آداب آتے ہیں۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اچھا اگر کھانے کے آداب نہیں آتے، اگر کلام کرنے کے آداب نہیں آتے تو پھر سونے کے آداب بتا دو کہ سویا کیسے جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نماز عشاء ادا کرنے کے بعد فوراً بغیر کسی مصروفیات کے اپنے بستر پہ چلے جانا، ذکر و اذکار کرتے ہوئے، کعبہ اللہ کی طرف منہ کرتے ہوئے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھتے ہوئے سو جانا، یہی سونے کے آداب ہیں۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ اب کی بات پھر وہی جواب آیا، اتنا بڑا پیر ہے، نہ کھانے کے آداب آتے ہیں، نہ کلام کرنے کے آداب آتے ہیں، نہ سونے کے آداب آتے ہیں، لیکن اب کی بار نہ اٹھے ہیں، نہ کپڑا پکڑا ہے، نہ وہاں سے چلے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بھی بیٹھے ہیں، حضرت بہلول دانا بھی بیٹھے ہیں، دونوں یہ بیٹھ کے ایک دوسرے کی صحبت اختیار کر کے، ایک دوسرے کی زیارت کر کے، ایک دوسرے سے گفتگو کر کے جب تنہائی میں بیٹھ چکے تو اب کی بات حضرت جنید بغدادی نے عرض کی حضور اگر مجھے کھانے کے آداب نہیں آتے، مجھے کلام کرنے کے آداب نہیں آتے، مجھے سونے کے آداب نہیں آتے تو پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ مجھے ان آداب کو سکھائیے۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جو جوابات دیے ہیں دوستان اسی وقت ان جوابات کو دل کے کانوں سے سماعت کیجئے گا۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اے جنید جو تو نے جواب دیے وہ فروئی جواب تھے، وہ عارضی جواب تھے، ان پر عمل کرنا ضروری تھا، لیکن سنو کھانا کھانے کے آداب میں جو سب سے ضروری ادب ہے وہ یہ ہے کہ جب تم کھانے کے لیے بیٹھ جاؤ تو اپنا لقمہ جب اپنے منہ کے قریب لاؤ تو پہلے یہ محاسبہ کر لو کہ یہ جو لقمہ ہے حلال کا ہے کہ حرام کا ہے۔ پہلے اس بات کا یقین کر لو کہ یہ لقمہ حلال کا ہے تو پھر اس کو اپنے حلق سے نیچے اتارو۔ دوستان ذی وقار صاحب حلیہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے متعلق لکھتے ہیں کہ آپ کا ایک غلام تھا